کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، کشمیر کی آزادی تک۔ 25 نومبر 2018 کو ہبا نامی بچی جس کی آنکھ شہید کر دی بھارتی فوجیوں نے، اور آج تک وہ بچی جو ہے قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اور اسی طرح سے 8000 لوگ ہیں جو پیلٹ گنز کا شکار ہوئے ہیں۔ پیلٹس گنز جو ہے وہ عالمی طور پر اس پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ انڈین آرمی اس کو استعمال کر رہی ہے، اور بچوں پر استعمال کر رہی ہے، ان کو ٹارگٹ رکھ کر استعمال کر رہی ہے۔ اور ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بچے سانجھے ہوتے ہیں۔ اگر USA میں کوئی بچہ ہے اس پر ظلم و تشدد ہوتا ہے، اس پر بھی آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ انڈیا کے اندر کسی کا تشدد ہوتا ہے اس پر بھی آواز بلند کرنی چاہیے، پاکستان میں بھی، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ اپنی آواز نہیں نکال سکتے۔ ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تھے، ہم ان کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں مختلف مواقعوں پر۔ آج ہم نے یوم ہبا کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج ہبا بچی کی آنکھ شہید کی گئی۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کشمیری بچے پیلٹس گنز کا شکار ہو رہے ہیں، ان بندوقوں کا شکار ہو رہے ہیں جس پر عالمی طور پر پابندی ہے۔ زما عزتمندو نن په دې ګراؤنډ کې د کشمیر په مظلومانو باندې چې کوم ظلم کیږي، ټول د مذمت دپاره وتل دي چې دا ناجایز کار دی، او یقینا چې په مسلمانانو باندې داسې ظلم شروع دی، ظلم و ستم شروع دی چې دا خو نه په شریعت کې شته نه په کفر کې شته، لیکن دا زیاتی دی او دا نه دي کول پکار. او څوک چې د دې ملګرتیا کوي او څوک چې د دې سپورټ کوي نو هغه هم لوی ظالم دی. مونږ خو دغه خپل کوم فریاد دی هغه لوی الله ته کوو چې څوک په مظلومانو باندې زیاتی کوي، څوک په مظلوم باندې ظلم کوي، نو الله دې هغې سره په خپله پوه شي. او زما ټولو مسلمانانو ته دا یو لوی میسج دی چې آیا چې څوک په مظلوم باندې زیاتی کوي، ظلم کوي، د هغې لپاره بددعا کوئ چې هغه الله دې خپل په توره باندې وایي. مسلمان د الله د کتاب نه لرې شو، د الله د قرآن نه لرې شو، لہٰذا موږ نه د الله هغه کوم مدد دی هغه کټ دی، نو الله طرف ته رجوع کوئ. انشاءالله الله به خپل مدد موږ سره په خپله شامل حال کې الله به خپل مدد راولېږي، او الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا. دیکھیں ہبا جان ایک بچی ہے، 18 ماہ کی تھی۔ 25 نومبر 2018 کو ہندوستانی فورس نے اس کو اس کی ماں کے گود میں پیلٹ گن سے فائرنگ کر کے دائیں آنکھ زخمی کی۔ اس کے 3 آپریشن ہوئے، اس کے بعد حتمی رپورٹ یہ آئی کہ اس کی بینائی بحال نہیں ہو سکتی۔ آج کا دن جو ہے ہیومن رائٹ کونسل آف پاکستان نے ہبا جان کے نام سے منسوب کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے ساتھ، ویسے تو سول آبادی میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی قتل عام ہو رہا ہے وہ تو ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو اجاگر کرنا اور دنیا کو یہ بتانا کہ 20 نومبر کو آپ نے یوم احتفال بنایا، لیکن یوم احتفال بنانے سے کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز، وہاں کی پولیس اور وہاں کی ریاست بچوں پر جو تشدد جو ظلم کر رہی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے، 1,07,000 سے زائد بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور بچہ سکول جاتا ہے تو چھرے والی رائفلس ہیں، فائرنگ کر کے اس کا چہرہ داغدار کیا جاتا ہے، اس کے جسم پہ جو ہے نا زخمی کیا جاتا ہے، یا اس کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں۔ یہ ایک ہبائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہزاروں بچے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنوری 2018 میں کٹھوا میں آصفہ بانو ایک ہمارے بکروال قبیلے کی بچی تھی، اس کو فوجیوں نے اغوا کیا، 8 سال کی بچی کو، اور مندر کی تہہ میں 3 دن وہاں جنسی تشدد کیا، اور اس کا سر پتھر سے کچل کے پھر اس کے گھر کے قریب جنگل میں پھینکا، اور اس کے وارث جو ہے وہ کشمیر میں FIR نہیں کاٹ سکے، اور جب FIR کٹی عدالت کے حکم پہ تو BJP نے پورے جموں میں جلوس نکالا، اور اس FIR کے خلاف جلوس نکالا، تھانے کا گھیراؤ کیا، اور الٹیمیٹلی اس بچی کا مقدمہ کشمیر میں نہیں چل سکا، پنجاب میں چلا، وہ BJP نے چلنے نہیں دیا۔ تو یہ ایک تشدد جو ہے، یہ ایک نسل کشی جو ہو رہی ہے کشمیریوں کی، اور وہ نسل کشی انہوں نے بچوں کو جو ہے نا کچل کر، بچوں کو ان کے حق محروم کر کے، ان کو جسمانی تشدد کر کے، ان کو تعلیم سے محروم کر کے یہ شروع کی ہے، تاکہ کسی قوم کے بچوں کو اگر تعلیم سے محروم کر لیا جائے، کسی قوم کے بچوں کو جسمانی طور پہ کمزور کر لیا جائے تو ظاہر اس کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ یہ BJP کی وہ جو پالیسی ہے کہ ہندوستان کے یا کشمیر میں مسلم اکثریت کو ختم کر دیا جائے یا کم کر دیا جائے، اور ہندو اکثریت کو جو غیر کشمیری ہیں وہاں آباد کر کے وہاں کی آبادی بڑھا کر کشمیر پہ قبضہ کر دیا جائے، اس پالیسی کے امپلیمنٹیشن انہوں نے بچوں پر تشدد کر کے
بچوں پہ مظالم کر کے، ان کی آنکھیں زخمی کر کے، ان کے چہرے زخمی کر کے، ان کو یتیم کر کے، ان کو جسمانی اور علمی طور پر کمزور کر کے شروع کی. ہم مذمت کرتے ہیں. اور آج کے دن سول سوسائٹی نے، کشمیر کے لوگ تھے اور کراچی کی سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے کارکن، ان کے چیئرمین جمشید احمد، فلسطین فاؤنڈیشن بھی اس کے ساتھ تعامل تھی، ڈاکٹر صابر ابو مریم ان کے سیکرٹری جنرل یہاں موجود تھے اور لوگ تھے. تو یہ آج جو ہے وہ ساری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ کم از کم کشمیر کے بچوں پہ رحم کھائیں. اور یہ جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کے لبادے میں مودی جی جو ساری دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بہت بڑی جمہوریہ ہے اور یہاں جمہوریت ہے، یہ ڈھونسلہ ہے، یہ بکواس ہے اور یہ فاشسٹ ہیں. اور بھارتی جنتا پارٹی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کا، وہ ایک ہندو انتہا پسندوں کا گروہ ہے جو نان ہندوؤں پہ تشدد کرتے ہیں اور خصوصاً جموں کشمیر کے مسلمانوں پہ خصوصاً اور بچوں پہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ٹارچر ہو رہا ہے. اور اگر یہ سلسلہ رکا نہیں تو جموں کشمیر کے جو عوام ہے، جو حقیقی وارث ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کی نسل کشی ہوگی اور آئندہ ان کا مستقبل ڈارک ہے. اس لیے آج کا یہ دن بنایا گیا کہ لوگوں تک یہ بات، یہ اپیل پہنچائی جائے. میں عالم اقوام کی توجہ سے دلوانا چاہتا ہوں، 18 سال کی معصوم بچی ہماری جو اس انداز 18 ماہ کی بچی اس طرح اس پہ تشدد کیا گیا. کیا وہ دہشت گرد تھی؟ کیا ہندوستان کے کس علاقے میں اس نے ایسی کارروائی کی، بم دھماکہ کیا؟ یا میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اقوام عالم جو عالمی منصف ہیں انہوں نے بالکل آنکھیں اور کان بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. اگر تیمور میں کچھ ہو تو فوراً امریکہ اور دیگر طاقتیں سرگرم ہو جاتی ہیں. لیکن کشمیر پہ 70 سال سے یہ تشدد ہو رہا ہے. میرا تعلق بھی منقسم خاندان سے ہے اور جو تکلیف ہم سہتے ہیں، ہمارے ہر صبح جو کہتا ہے شام علم ہوتی ہے، صبح غم ہوتی ہے. اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کروں، اس وقت بھی میری کسی بیٹی کو عصمت دری ہو رہی ہوگی. میرے خاندان کے 18 آدمی شہید ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جد و جہد کبھی رکے گی نہیں، جھکے گی نہیں. ہم اس عزم کے ساتھ کہ آخری سانس تک ہم ہندوستان کی اور ان استمراری قوتوں کا مقابلہ کریں گے اور وہ دن اللہ ہمیں دکھائے کہ ہم بھی فتح و نصرت کا، آزادی کا صورت دیکھیں. ہمیں نہ تو مال و متاع چاہیے، نہ زمین و زر چاہیے، ہمیں چاہیے تو صرف آزادی چاہیے. میں آپ کے اس چینل کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے ہماری آنکھوں سے برستے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہمارے ساتھ محبت ڈالی. میں آپ کی تمام ٹیم کا عطا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا تعلق لبریشن لیگ سندھ زون کا جنرل سیکریٹری ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی آخری سانسوں تک اس جد و جہد میں رہوں اور آپ لوگوں کی محبتیں ہماری جھولی میں 70 سال سے برستی آ رہی. میں تمام میڈیا کا، پاکستان کے ایک ایک شخص کا عطا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں.